نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محرم الحرام جو کہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، محرم الحرام کی حرمت کو جانیں گے، نیز اس کی عظمت سے واقفیت حاصل کریں گے۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلت اسلام میں ہے، بلکہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اسے مقدس مانا جاتا تھا۔ اسلام کے پہلے کے لوگ محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے اختتام پر عید کی طرح خوشیاں مناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ کے 10ویں روزے پر پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن بڑی شان والا ہے۔ فرعون سے نجات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی تقلید میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ماہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت سی احادیث میں ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینوں کے روزوں کے بعد ماہ محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ محرم کے عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔ ایک اور حدیث میں جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کر رہا تھا سنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو تمام ایام پر فضیلت اور اہمیت دی ہے۔ صحابہ کرام کے ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عاشورہ کے دن ہوئی تھی۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوم عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی تکلیف اور بیماری سے عاشورہ کے دن نجات حاصل ہوئی تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی عاشورہ کے دن قبول ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کو پیدا ہوئے۔ قیامت یوم عاشورہ کے دن آئے گی اور بے شمار تاریخی اور اسلامی واقعات محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوئے۔ ماہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو۔ جس شخص نے بھی ماہ محرم الحرام کی قدر کی اور جب اس کی موت ہوگی تو جہنم اس سے بے حد دور ہوگی انشاءاللہ۔ محرم کی مہینے کی مزید تفصیل جانیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ محرم الحرام جو کہ پہلا اسلامی مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تب سے محترم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینہ میں کیے۔ عاشورہ کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور کچھ مخصوص اعمال ہیں جو کہ اس مہینہ میں کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر کچھ انسان کا دل گناہ کی طرف راغب ہو اس مہینے میں تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ دین اسلام جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن باتوں سے روکتا ہے اس میں بہت احتیاط کرنا ہوتی ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ ان مہینوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں سے اپنے نفس کو بچا کے رکھیں، برائی سے دور رہیں، ظلم و زیادتی سے دور رہیں۔ اسلامی مہینے کون سے ہیں یہ ہر مومن کا جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان ہی جانتا ہے کہ رمضان شریف کی اپنی اہمیت ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ رجب اور دیگر اسلامی مہینوں کی اپنی اہمیت ہے، جیسے کہ 4 مقدس مہینے ہیں جس میں کہ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ اس کی ہر مہینے کی لوگوں نے مخصوص رسومات بنا رکھی ہیں جس سے کہ وہ ان مہینوں کی قدر کو سمجھتے ہیں۔ ان مہینوں کی اہمیت کیا ہے یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، جیسے کہ والدین عموماً بچوں کو انگلش مہینوں کے نام یاد کراتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں سکھاتے اور ان کی واقفیت سے بھی روشناس نہیں کراتے، جس کی وجہ سے کہ بچہ اسلامی ماحول میں تربیت نہیں پاتا اور وہ اسلام کی روح سے ناواقف رہتا ہے۔ ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بچے یاد رکھتے ہیں، محرم کو غم کے مہینے کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اسلامی مہینوں کو مختلف رسومات سے جوڑ دیا گیا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو صحیح معلومات دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کیا اعمال سرانجام دیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کا جب دور آیا تو ان کے دور میں اس مہینے میں اہمیت اور بڑھ گئی۔ امیر المومنین نے لوگوں سے کہا جو کہ ان کو خراج وغیرہ لینا ہوتا تھا تو اس مہینے کی اہمیت اور بڑھا دی گئی۔ چنانچہ کچھ صحابہ سے عمر بن خطاب نے مشورہ کیا کہ محرم الحرام کو کیا پہلا مہینہ مان لیا جائے اور ذی الحج آخری مہینہ ہوگا۔ ترتیب کے لحاظ سے 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم پے در پے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ محرم میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ کے علاوہ کچھ کام کرنے والے جو اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے اندر 4 ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدل سے بچنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے، مگر کسی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں تو اسلام کا ہر مہینہ ہی محترم ہے اور ہر مہینے میں ہی جنگ و جدل سے اور خون و غارت سے بچنا چاہیے، لیکن یہ 4 مہینے خاص طور پر حرمت والے قرار دیے گئے ہیں، جس میں کہ نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہی سچا دین ہے۔ اپنے نفسوں پر تم ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو، اور اس لیے مشرکین مکہ کو ان 4 مہینوں کی حرمت کی تعظیم کا بتایا گیا ہے۔ چنانچہ 4 حرمت والے مہینوں کا بتانے کے بعد ایک حدیث شریف کے مطابق بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ مہینے ہیں جو پے در پے آتے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ چوتھا مہینہ اس کے بعد ہے اور وہ مہینہ ماہ رجب کا ہے، جو کہ شعبان کے درمیان آتا ہے، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کو اور خاص طور پہ محرم کو حرمت والا مانتے تھے، کیونکہ ان کا کام لوٹنا تھا۔ وہ محرم کے بعد سفر آئے گا یہ کہتے تھے، پھر محرم کو درمیان میں سے کھسکا دیتے تھے، یعنی وہ مہینوں کی ترتیب بدل دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام لوگوں کو لوٹنا تھا اور ان سے پیسے لینا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذی القعدہ اور جب ذی الحج میں حج کیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج میں حج کیا تو یہ حدیث دی کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ مراد یہ تھی کہ انہوں نے اس دور کے مشرکین مکہ اور کفار کی ذہنی حالت کو بیان فرمایا تھا، جو کہ اپنی ذہنیت کے مطابق لوگوں کو لوٹ کر اپنا وقت گزارتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ اسلامی مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ وہ مسلسل لوگوں کو اپنی باتوں میں لگا سکیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ان مہینوں میں گناہ کرنے کا زیادہ عذاب ہے اور جائز کام کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کا حصہ تھا، کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو، نیکی کرو گے تو افضل ہے، ان مہینوں میں گناہ کرو گے تو باعث ندامت ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کی نسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے۔ اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں گناہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے امر میں جسے چاہے اسے عظیم بنا دیتا ہے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خلاصہ گزو ہے کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی اس مہینے کی حرمت ہے جس میں کہ بہت سے کام حرام کیے گئے ہیں جن کا کرنا مسلمانوں کے لیے حرام میں آتا ہے۔ یہ مہینہ عرب کے لوگوں میں بڑی عزت رکھتا تھا۔ اس مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کا بڑا ثواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔